سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یوسف کی آج آیت نمبر 64 ہے، اور 64 سے لے کر کے ہم 65، 66، 67 آیات پر مشتمل آج آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ تو آج آپ سبق کو دیکھیں گے۔ پہلا تو ہم سبق کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہمیں اردو کی طرف لانا ہوتا ہے، کہ الفاظ کو بریک کریں کہ اردو میں ان آیات کا کیا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ کیا ہے۔ تو لفظی ترجمے کو جاننے کے لیے آپ کو بورڈ کی طرف دیکھنا پڑے گا، غور کریں گے، سوچیں گے، اور جب آپ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہاں سے نکلتے وقت یہ قرآن مجید ہمارے لیے، ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ بس کوشش یہ کریں کہ آج آپ نے وقت دینا ہے، اور وقت اس طرح دیں گے کہ بالکل توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ ایک آدمی اس طرح کریں کہ قرآن لے لیں، تو آپ قرآن لے لیں اور یہ آیت نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ مجھے یہ ڈکٹیشن کراتے ہیں نا، تو اس میں کوئی لفظ رہ نہ جائے، تو زبر زیر میں غلطی نہ رہ جائے، یہ خیال کریں گے۔ اس لیے میں نے صرف ڈکٹیشن سن کر کے نا یہ پڑھ لکھا ہے، تو اس لیے کوئی غلطی ہو سے میں موبائل نہیں لایا ہوا۔ تو ہم دیکھیں گے کالا سے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ سامان جو لے کر آئے تھے، تو ان سے کیا کہا تھا بادشاہ نے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بھائیوں سے؟ جو انہوں نے سامان خریدنا تھا، لینا تھا، وہ سامان بھی واپس کیا، اپنی طرف سے پیسے بھی اس میں ڈالے، اور ان کو واپس کر کے کہا، انہوں نے کہا تم کتنے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک بھائی رہ گیا، کیونکہ ایک فرد کے لحاظ سے ان کو کیا راشن ملنا تھا، تو ایک اونٹ کا لوڈ جو ہے وہ ہر ایک کو دیا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ایک بھائی بھی رہ گیا۔ انہوں نے کہا اس بھائی کو پھر جب آؤ گے تو ان کو بھی ہم دیں گے، لیکن اگر نہیں لائے تو تم پر غلہ جو ہے ہم بند کر دیں گے، اور میرے قریب تک نہیں آنا چاہیے۔ یہ پابندی لگائی۔ تو انہوں نے جا کر کے جب سامان اٹھایا اور ان کے سامان تیار کر کے جب گاؤں گھر پہنچے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آئندہ کے لیے ہم سے غلہ جو ہے انہوں نے کیا کر دیا، روک دیا، بند کر دیا، جب تک ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ انہیں کہیں کیسے ممکن ہے، بھائی کس طرح میں دے سکتا ہوں؟ آج ہم اس کو پڑھیں گے، یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں کیا شرائط لگا رہے ہیں اور ان کے اوپر کیوں یقین نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری بات ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ترجمے سے کالا کو شروع کریں گے۔ کالا، کالا کے معنی اس نے کہا، یہ کس نے کہا؟ یہ یعقوب علیہ السلام نے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہا، حل کیا عمل ہے، میں بھروسہ کروں اس کے بھائی کو لے کر گئے تھے، خود تمہارے کپڑے کو بالکل صاف ستھرے، ان کے کپڑوں کو تم نے خون آلودہ کر کے لائے تھے، تو شک شبہ تو تھا، اس بھائی کو تم نے یہ کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی اب آگے اللہ، مگر سوائے
کما جس طرح، اب یہ کما اور کما میں فرق ہے نا، ایک ہے کما اور ایک ہے کما. ابھی کما آپ نے پڑھا تھا نا نماز میں، کہاں پڑھا؟ کما صلیتا، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی تھی، تو یہ کما وہ ہے جس طرح. لیکن کما پڑھو گے تو کیا کریں گے؟ تم دونوں. کیا کرو گے؟ تم دونوں. یہ کس کا ہے؟ اگر کسی لفظ کے آخر میں کاف زبر کا آ جائے تو اس کے معنی یو ہوگا یا یور ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر میں کہوں ما اسم کا، تو تمہارا کیا نام ہے، تو اس کا یہ ہوگا. اگر یہ کہیں بچی ہوتی ہے ہماری تو ہم کہتے ہیں ما اسم کے. ٹھیک ہے. اب اردو میں تو یہ ہوگا تمہارا کیا نام ہے. لڑکی کا ہوگا تو کیا کہو گے؟ تمہارا کیا نام ہے. لیکن انگلش عربی میں یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو کیا ہوگا؟ کا. اگر بچی ہے تو کے. لیکن دو کے لیے اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کما. یہ کما ہے وہ جو لکھا ہے. اور جمع کے لیے کیا ہوگا؟ کم. اب یہ کم بار بار آئے گا، لیکن کننا جو ہے یہ کس کے لیے؟ یہ پلورل کے لیے. اور ان سب کا جو ہے ترجمہ کیا ہے؟ یور ہے. انگلش میں سیکنڈ پرسن ایک ہے، عربی میں کتنے؟ 1 2 3 4 5. تو کون سی رچ زبان ہے؟ عربی ہے. عربی یہاں سے آپ دیکھیں گے، جب آپ سمجھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی زبان تو یہی ہے. ایک اونٹ کے لیے ان کے پاس 1400 الفاظ ہیں، تلوار کے لیے کوئی 2000 الفاظ ہیں، گھوڑے کے لیے پتہ نہیں 1500 سے زیادہ الفاظ. یعنی ان کے پاس اتنے زیادہ تعداد ہے زبان کے اندر ناموں کے. اور ہمارے پاس یہاں کا گھوڑا، کابل کا گھوڑا، افریقہ کا گھوڑا ایک ہی گھوڑا ہے. ان کے ایسا نہیں، پاکستانی گھوڑے کا کوئی اور نام رکھیں گے، افریقہ گھوڑے کا اور کوئی نام رکھیں گے، جنگ میں استعمال ہونے والے گھوڑے کا کوئی اور نام رکھیں گے. یعنی مختلف ناموں سے، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ. قرآن مجید میں کوئی 4-5 نام ہیں اونٹ کے. اب ہم پڑھیں گے دیکھیں گے. تو کہا کہ میں تم پر کیسے بھروسہ کروں اس کے متعلق جس طرح میں نے بھروسہ کیا تھا. اب یہ میں کس طرح پڑھوں گا؟ آمنتو. امنتو یہ امنا سے ہے ایمان لانا. تو میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں نے کہا ہے. ہاں یہ ذرا سمجھنا ہے. یہ جو تو ہے نا، ایک ہے میں نے. مثال کے طور میں کہوں گا کتبتو، میں نے لکھا. اچھا اگر میں آپ کے بارے میں کہوں کتبتا، تو وہ آخر میں کیا آئے گا؟ تا. اور اگر میں کسی بچی سے کہوں گا تو کہوں گا کتبتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ دونوں کے لیے فیمیل بھی اور میل دونوں کریں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ فرسٹ پرسن ہے. یعنی میں کہوں گا کتبتو، میں نے لکھا. کتبتا اور کتبتی تو نے، اس نے نہیں، تو لڑکی نے لکھا. اب اگر یہ دو ہو جائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تما. اگر میں آپ میں سے کہوں گا کہ کتب تما، تم دونوں نے لکھا. اگر میں اس سب کو کہوں گا آپ کو سب کو، تو کیا کہوں گا؟ میں تم کہوں گا. جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تم، جو ہم استعمال کریں تم، عربی میں اور میں ایک ہی ہے. اور اگر خواتین ہوگی تو تم نہیں ہوگا، پھر تم نہ ہوگا. اگر میں یہ کہوں کتب تم، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب نے لکھا. لیکن اگر یہاں خواتین ہوتی، دیکھ لیں. اسی طرح اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں اس کا خیال کریں گے آپ کہ کہاں کم ہے کہاں کننا ہے. یہ میں بتاتا جاؤں گا. علی اخیہ، اس کے بھائی کے بارے میں، اس کے بھائی کے بارے میں جو میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا. من قبل، من قبل اس سے پہلے.
بس یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں اس سے پہلے بھی میں نے تم پر اس کے بھائی کے بارے میں بھروسہ کیا تھا. تم لوگوں نے کہا کہ ہم کھیل کے لے جا رہے ہیں, ہم حفاظت کریں گے, ہم پروٹیکشن کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن تم لے گئے اور تم سے بھیڑیا کھا کے مجھے کہا کہ وہ تو, حالانکہ بھیڑیا ویڑیا نہیں کھا گیا تھا, خون میں آلودہ کر کے, ان کو صرف شیطانی عمل تھا. اس کو جا کر کے ایک نے کہا کہ اس کو قتل کریں گے, دوسرے نے کہا قتل نہیں کرنا یار, اس کو ایسا کریں کہ ایک گہرے کنویں میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کارواں آ جائے, قافلہ آ جائے اور اس کو لے جائے کسی بازار میں. تو اس وقت تو یہ نہیں تھا, موبائل کا سسٹم نہیں تھا کہ بھئی وہاں سے فون کرے گا, تو یہ جا کر بک جائے گا. اور کہیں کہیں یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, لڑکا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں اپنے گھر کا, تو یہ کہیں چلا جائے گا اور باپ کی ساری توجہ پھر ہماری طرف آ جائے گی. اب آپ دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں, میرا وہ چہیتا بیٹھا, تم لوگوں نے جا کر گم کر دیا. اب فاللہ خیر حافظہ, اب تم پر میں یقین نہیں کروں گا, بلکہ بچے لڑکے کو حوالے تو کرتا ہوں, لیکن کیا ہے, بس اللہ ہی کیا ہے, بہترین حفاظت کرنے والا ہے. یہ لفظ کیا ہے, حافظ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ سے حافظ, حفاظت کرنے والا, لڑکی ہوگی تو کیا ہوگی, حافظہ. آپ کہتے ہیں نا یہ حافظ ہو گیا, وہ حافظہ ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ اگر لڑکے ہو گئے حافظون سارے, آپ لڑکی ہوگی, لڑکیاں زیادہ ہوگی تو کیا کرو گے؟ اب آپ اردو دیکھتا ہوں نا, سارے غلط. حافظات کیا ہے, حافظات. اچھا طالبن اور طالبتن اور طالبون, اور لڑکی کیا ہو جائیں گی, بولے طالبات. شاباش. اسی طرح کاتبن, کاتبون, کاتبتن, کاتبات. یہ اردو آپ کی صحیح تب ہوگی جب آپ قرآن کی عربی سیکھیں گے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہ اردو زبان قرآن کی عربی سے نکال کر کے ہمیں دی ہے. یہ اردو ایسے نہیں بنی ہے, اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی کیا ہے, بڑی محنت ہے. اور ہم کیا کریں, اس اردو کو کیا کرا اور فلاں کر اس میں ڈال دیا غلط کر کے, اس اردو کی خدمت ہی نہیں کی بلکہ ہم نے اور بگاڑی ہے. جب تک اس کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم نہیں سمجھیں گے حافظہ کس کو کہتے ہیں. حافظہ وہ حفاظت کرنے والا, ٹھیک ہے. لڑکی ہوگی تو کیا ہوگی, حافظہ. تو آپ سمجھ گئے کہ فاللہ خیر حافظہ. اے میرے بیٹو, تم پر میں یقین نہیں کرتا ہوں, بس میں اس رب کے حوالے کرتا ہوں جو سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے. آگے, اور دوسری اس کی صفت کیا ہے, وہ ہوا, اور وہی کیا ہے, ارحم, بہترین, سب سے زیادہ رحم کرنے والا. رحم کرنے والوں میں, رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ. میں کہاں سے, ہاں, الرحمین. راحمین میں نے کیا ہے, رحم کرنے والے. رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے. اچھا ارحم جو ہے یہ کیا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں ایک لفظ ہے کرم, ٹھیک ہے. اگر اس کو میں سپرلیٹو ڈگری بناؤں گا تو اس کو کیا کروں, اکرم. اگر ایک لفظ ہے حسن, بیوٹیفل, میں اگر کہوں گا موسٹ بیوٹیفل تو کیا کروں گا, احسن. سمجھ گئے بات کو. رحم کے معنی رحم کرنے والا, لیکن اگر اس کے ساتھ آپ لگیں گے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. کلیئر ہو گیا. اگر رشدہ ہوگا تو کیا ہوگا, رشد کیا ہو جائے گا, ارشد. مجدہ, امجد. کسی کا نام فضل ہے, فضل کرنے والا, افضل, سب سے زیادہ فضیلت والا.
تو یہ بھی اردو آپ کو تب آئے گی جب ادھر آئیں گے ہم لوگ. کیا خیال ہے نا؟ ہاں اکبر دیکھیں، اللہ اکبر کب پڑھتے نا، اکبر کیوں کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ، سب سے بڑا. اس وزن پہ آپ جاتے جائیں کہ وہ 3 حروف پر مشتمل لفظ کے شروع میں اگر آپ الف لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گا. آپ کوئی لفظ لگا سکتے ہیں؟ ہاں نہیں. ہاں افضل ہو گیا نا. کوئی اور لفظ ہے؟ اکرم ہو گیا. ہاں اور شاباش. حسن ہو گیا. ہاں نہیں امین نہیں. امین کا جو یا ہے نا، ہاں یہ ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ اگر یہ کرم ہے نا، اس کے ساتھ اگر آپ یہ لگا دیں، یا لگا دیں کریم، اور حسن کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ حسین. اور اگر رحم کے ساتھ لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کیا اضافہ کیا اس میں؟ یا کا. یہ یا انفینیٹیو ہے. کیا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ انفینیٹیو مانے تسلسل. بس جب وہ رحم کرنے پہ آ جائے نا پھر روکتا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رحیم. جب کرم کرتا ہے تو کریم. یہ لفظ ہم رکھتے ہیں نا کہ نہیں رکھتے؟ لیکن میرے خیال میں ہمیں نہیں معلوم ہوگا جب تک ہم ادھر نہیں آئیں گے. وہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، کل والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. میں نے تو اس کے سپورٹ کر دیا. آگے دیکھیں. اب انہوں نے سامان لے کر کے لے گئے تھے اور جا کر کے ساری باتیں ہو گئی ہیں. باپ کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ یہ بھائی ہمارے ساتھ کیا کریں، چھوڑ دیں. جی لما فتح، میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ جب انہوں نے سامان پہنچا دیا، باپ کے سامنے رکھا، باپ سے کہا کہ اب تو ہمیں سامان، اب غلہ نہیں ملے گا، اور یہ باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے بیٹے کو حوالے تو کر دیا لیکن اب اور مزید باتیں آ رہی ہیں. اب اس دوران انہوں نے کہا جی اپنا سامان تو کھولو. باتیں تو ہو گئی نا، سامان تو پڑا ہوا ہے، کھولا نہیں ہے. اب آپ ترجمے کو دیکھیں گے. ولما، اور جب فتحو، انہوں نے کھولا. اچھا میں آپ سے معلوم کروں گا کہ اس میں انہوں نے کہا ہے واو الف کیا ہے؟ جس لفظ کے آخر میں واو الف آ گیا، واو نون آ گیا، یا نون آ گیا، تو یہ سب جمع مذکر کے لیے ہوگا. انہوں نے کیا، انہوں نے ہوگا. تو یہ انہوں نے کیا کر دیا؟ فتح. کیا کر دیا؟ کھولا. یہ لفظ کیا ہوا؟ فتح. اس کے معنی کیا ہے؟ کالا کے معنی کیا ہے؟ اس نے کہا. فتح کے معنی، اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہی اوپن، اس نے کھولا. ٹھیک ہے، اس میں ہی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ہی تو نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ واو الف کیا ہوگا؟ دے ہوگا نا. انہوں نے کھولا. لیکن ایک کو اگر میں فرض کے ہی کہوں جلسا، کیا ہوگا؟ وہ بیٹھ گیا. اگر میں یہ کہوں وہ سارے بیٹھ گئے تو کیا کہوں گا؟ بولے جلسو. کیا کہوں گا؟ لیکن اگر لڑکی کے بارے میں نے کہا کہ وہ بیٹھ گئی، جلست، اس کے ساتھ تا لگا دو. کیا لگاؤ گے؟ اور اگر ساری لڑکیاں بیٹھ گئی میں کہوں گا نہیں، جلسنا. کیا ہوگا؟ تھوڑا لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. دیکھیں اگر ایک بیٹھ گیا نا تو اس کے لیے ہم کہیں گے جلسا. پھر جب 2 بیٹھ گئے تو ہم کہیں گے جلسا، اس کے الف لگا دیا. جب سب بیٹھ گئے نا تو ہم کہیں گے جلسو. ٹھیک ہے. اگر لڑکی ہے نا تو اس کو ہم کہیں گے جلست. یہ کیا لگائیں گے؟ تا لگا دیں گے، جلست. پھر اگر 2 لڑکیاں بیٹھ گئی تو جلستا. اور اگر ساری بیٹھ گئی نا اس طرح ہوگا جلسنا. لیکن اگر آپ نے یہ کر دیا جلسنا کو اس طرح پڑھ لیا جلسنا تو یہ ہم بیٹھ گئے. اگر آپ نے الف لگا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ ہم بیٹھ گئے. لیکن یہاں اگر الف نہیں لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جلسنا. جلسنا نہیں کہو گے، جلسنا تو کیا ہوگا؟ وہ بیٹھ گئی. بہرحال یہ تو آپ سمجھ گئے نا. ولما فتحوا، اور جب انہوں نے کھولا متاعہم،
اپنا سامان کھولا. اب آگے لفظ ہے وجدو لفظ کا پایا وجدہ سے. واو نون کے معنی کیا ہوگا؟ انہوں نے وجدہ پایا. ایک حدیث ہے نا، من طلبہ فقد وجدہ، من طلبہ فقد. اور یہ اکنامکس کا اصول بھی ہے نا، طلب و رسد. ہاں ہے نا، جو چاہے گا اس کو ملے گا. من طلبہ فقد وجدہ، جو چاہے گا اس کو ملے گا. جو نہیں چاہے گا، جو قرآن کے لیے نہیں بیٹھے گا، تو کیا قرآن جا کر اس کے دل میں خود بیٹھ جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب وہ طلب کرے گا تو پھر اس کے دل میں قرآن اترے گا. تو یہاں کا وجدو انہوں نے پانا. اچھا یہ بتائیں کہ جو پانے والا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ سبجیکٹ اس کا کیا ہو جائے گا؟ واجد. کیا ہو جائے گا؟ واجد کے معنی پانے والا. اسی لفظ سے ایجاد ہے، ایجاد کہتے ہیں نا آپ. اسی لفظ سے وجود ہے، وجود جسم. اسی لفظ کے آبجیکٹ جو ہے وہ موجود ہے، کہتے ہیں نا موجود. تو یہ الفاظ جو ہے وجدہ وہ ہے. انہوں نے پایا بدعاءتہم، ہم کے معنی اپنا. بدعا کہتے ہیں تجارتی سامان. اپنا تجارتی سامان انہوں نے پایا. ردت، واپس کر دیا گیا تھا. الیہم، ان کی طرف. یہ جو سامان تھا یہ ان کی طرف کیا ہو گیا تھا؟ واپس کر دیا. کون سا سامان؟ ایک تو غلہ دیا بغیر پیسوں کے، ایک اپنی طرف سے جو اپنا پیسہ تھا وہ بھی ڈال دیا یوسف علیہ السلام نے کہ میرا گھر ہے، میرے پر فرض بنتا ہے کہ ان کی میں خدمت کروں. لیکن ان کو بولا نہیں تھا. اب جب انہوں نے سامان کھولا ہے وہ تو حیران ہو گئے. تو فوراً کیا کہا ہوگا جب انہوں نے سامان کو دیکھا ہوگا؟ اور خوش تو ہو گئے ہوں گے نا، چیخ بھی ماری ہوگی. ہاں اور کیا ہو گیا؟ تو کہا قالو یا ابانا ما نبغی، اے ابو جان اور ہمیں کیا چاہیے. دیکھیں قالو، پکار اٹھے، پکار اٹھے. یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. ماں کیا، نبغی، نون کے معنی ہمیں، بغی کے معنی چاہیے. اور ہماری اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو پیسے دے کر کے وہاں جا کر کے لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں غلہ، اور ہمیں غلہ کیا ملا کہ اس کے ساتھ اور بھی سامان آ گیا. تو ابو جی ہمیں اور کیا چاہیے، آپ بھائی کو تو ساتھ کر دینا. یہ کہا. آگے کیا کہا دیکھیں، حاضی، یہ ہے بدعاتنا، ہمارا تجارتی سامان. ردت، واپس کر دیا ہے، کر دیا گیا ہے. الینا، ہماری طرف. جو ہماری طرف کیا کر دیا ہے؟ واپس کر دیا. ایسا بادشاہ کہیں ہو سکتا ہے؟ اب ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ بادشاہ کون ہے. اپنے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتا. یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا ہے کہ ہم نے وہ تو جب آئے نا تو ان کو خاطر تواضع سب کچھ کہ یہ نہیں کہا اور تم نے ہمارے ساتھ کی کیا، تم نے تو مجھے کنویں میں ڈالا. اگر ہم ہوتے تو ہم یہی کہتے، اور پاگل ہو تو ہمارے پاس آ رہے ہو، اب تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. ہاں ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم بالکل نہیں کر سکتے. آج ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کسی مسجد میں امام تھے. اچھا میں اس کے پیچھے امامت کے کھڑا ہوا تو کوئی اور نہیں اتنا زیادہ تھے. وہ اقامت کے لیے میں نے شروع کی. تو جب اقامت میں نے شروع کی تو وہ پیچھے مڑا. انہیں کہا تمہاری اقامت تم نہیں دو، اقامت نہیں کرو، داڑھی نہیں، تمہاری داڑھی چھوٹی ہے. تو میں نے کہا جی آپ ذرا پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، میں اقامت کر دوں گا، غلطی ہو گئی تو مجھے سمجھا دو. نہیں آپ نہیں بول سکتے.
اب لوگ جمع ہو گئے سارے، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جی میری داڑھی چھوٹی ہے اور یہ جب تک بڑی داڑھی والا نہیں آئے گا تو اقامت ہوگی نہیں۔ آج جب مجھے ملے نا تو میں لکھ رہا تھا، کہہ رہے آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ میں کہا میں یہ لکھ رہا ہوں، لیکن اب آج آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو کہہ رہے آپ نے مجھے پہچان لیا؟ میں کہا آپ کو نہ پہچانوں، میں تو بھول ہی نہیں سکتا قیامت تک آپ کو۔ آپ تو مجھے یاد ہے یار، آپ دل میں ہیں میرے۔ تو اصل بات ہے آدمی بولتا ہے، میں بول گیا نا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، آدمی بولتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے، ہم اور یوسف کہاں جی، ہمارا مقام کیا ہے؟ تو دیکھیں ہماری طرف جو سامان واپس کر دیا گیا ہے وہ یہی ہے، وَنَمِيرُ، اور ہم حاصل کر لیں گے، ہم غلہ لے لیں گے، اہلنا، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، یعنی اب مزید ہم لے لیں گے اگر آپ بھائی کو چھوڑ دیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ وَنَحْفَظُ، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی۔ اچھا اب میں اور ایک لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ تھوڑا سا خیال کریں گے۔ اگر کسی لفظ کے حفظ آئے نا تو یہ اگر میں دیکھوں احفظو تو اس کے معنی ہے کہ آئی پروٹیکٹ، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر میں یہ کہوں گا تحفظو تو کیا ہوگا؟ یو پروٹیکٹ، ٹھیک ہے جی؟ اگر میں یہ کہوں نحفظ، ہاں شاباش، دیکھیں وی آ گیا۔ اگر یہ آ جائے یحفظ، ہی پروٹیکٹس، ٹھیک ہے جی؟ یحفظ، تو آپ نے دیکھ لیا کہ آ جب آئے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ آئی، تا آئے گا یو، نہ آئے گا وی، اور یا آئے گا تھرڈ پرسن ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہو گیا؟ اچھا اس کو میں نے کیا لفظ لگایا؟ ایک الف تا نون یا، یہ اردو میں ہم اتنا ہی کہیں گے، اور اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا بنا اس سے؟ کون سا لفظ؟ کہاں سے بنا؟ اتنی کہاں سے بن گیا؟ یہ الف، یہ تا، یہ نون، یہ یا، یہ کیا ہو گیا؟ کسی بھی فعل کے شروع میں اگر آپ الف لگا دیں گے تو اس کا معنی ہے کہ میں اجلسو، میں بیٹھتا ہوں، اکتبو، میں تکتبو، اور نکتبو، یہ نون تو ابھی آپ نے پڑھا ہوگا دعائے قنوت میں، ہے نہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونصلی علیک، نون پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ جو نون ہے وہ یہ ہے، لیکن جب یا آ جائے کسی لفظ کے شروع میں تو آپ کہیں گے تھرڈ پرسن پلورل یا سنگولر، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مؤنث نہیں استعمال کریں گے، پھر یا مؤنث کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو قادری صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا میرا خیال ہے۔ اچھا اب یہ جو لفظ ہے یہ میں آپ سے معلوم کروں گا جب کلاس ہوگی، یاد رکھیں، اور میں کھڑا کروں گا پھر، اگر آپ کو اتنی بھی نہ آئے، نہیں اگر پشتو میں ہوتا لفظ تو پھر تو میں نہیں مانتا، نہیں آئے بات نہیں آئے، بات وہ اتنی بات آپ کو یاد نہیں آئے تو پھر کیا کریں گے؟ چلیں آپ بتائیں، آپ کھڑا کر دیجیے گا، کھڑا کر دوں نا، یہ ہوگی نا بات، یہ ضرورت ہے کہ بھائی اتنی اگر پشتو زبان کا لفظ ہوتا تو آپ یاد نہیں کر سکتے، ہاں کیا خیال؟ لیکن کس زبان کا لفظ ہے؟ اور پھر اردو کتنی ملتی ہے؟ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ اچھا ایک بات دوسری بات یاد رکھیں کہ جب اس طرح کے الفاظ ہوں گے تو دو زبانوں میں ترجمہ کریں گے، ایک حال میں ایک مستقبل میں، کلیئر ہو گیا؟ کس زمانے میں؟ دو زمانے، ایک حال، مثلا کہ میں کہوں گا احفظو، آئی پروٹیکٹ، آئی ول پروٹیکٹ، ٹھیک ہے؟ تحفظو، یو پروٹیکٹ اینڈ یو ویل پروٹیکٹ، اور اس طرح نحفظو اور یحفظو دونوں کا، ٹھیک ہے جی سر؟ ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا، یہ اس لیے آئے یہاں گیا۔ اخان اپنے بھائی کو کیا کریں گے؟ اب دوسرا ہے وَنَزْدَادُ، اور نزدادو نون کے معنی ہم، اتنی بار زیادہ، زیادہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ انکریز، اور ہم اضافہ حاصل کریں، زیادہ حاصل کر لیں گے، اور زیادہ
हासिल कर लेंगे क्या चीज, कील, केल। केल किसको कहते हैं? केल। अच्छा, पंजाबी में हम इसको कहते हैं स्केल, उर्दू वाले क्या कहते हैं? स्केल, ये कहते हैं ना। उर्दू में अलिफ लगाते हैं, पंजाब में नहीं, आपको मैं बताऊं, सीन के ऊपर जबर है और बगैर जबर के आप पढ़ेंगे तो सकेल पढ़ेंगे, सकेल पढ़ेंगे। ये आप ये तो जबर कभी नहीं नहीं कहेंगे, सपरे कहेंगे। नहीं, हाँ, वो पंजाब कहेंगे गलत, लेकिन लिखने में अलिफ लिखना गलत है, सर, उर्दू में भी गलत बस बस छोड़। अब हम उर्दू वालों को वो उर्दू बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट, पंजाब वाले कौन सा सही पढ़ते हैं? अच्छा एक मिनट सुन ले जी, स्कूल को हम स्कूल कहते हैं, पंजाब वाले कहते हैं स्कूल। भी आई नहीं लगाते स्कूल में। सर, आप स्कूल के सीन जबर क्यों लगाते हो? क्यों लगाते हो? गलत करते हैं ना जी पंजाबी। असल बात यह है कि स्कूल है, स्कूल, स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, स्कूल है। लफ्ज क्या है? इसमें अलिफ नहीं आएगा, स्कूल, ये बस सही बोला। सही भाई। अब मैं उर्दू समझाने सही वाला बोले हूँ। आपने। हाँ, ये अहमदाबाद की उर्दू है। हाँ जी, बता दूँ। असल बात यह है कि आप लोगों ने समझना है, बात ये नहीं है हम खामखा बातें कर रहे हैं कि स्कूल, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये जो स्केल ना, स्केल के माने क्या है? पैमाना। आप कह रहे मेजरमेंट है ना, तो इसका तर्जुमा ही मेजरमेंट है। देखिए मेजर तो क्या है? बाईर, बाईर कहते हैं एक लोड, एक ऊंट का लोड। क्या? लोड ऑफ अ केमल। यानी हम क्या कर लेंगे कि गला एक ऊंट का और ज्यादा ले लेंगे। क्यों ज्यादा ले लेंगे? जब भाई हमारे साथ आएगा। बाईर का समझ आए आपको? इसको भी अब ये बहीर के माने ऊंट है, लेकिन लोड, जिस पे लोड डाला जाए वो ऊंट है। हाँ, वजन वाला होता। अच्छा जी, वजाले का यही है तरीका, यही है तरीका गला हासिल करने का। यसीर, आसान। यसीर के माने क्या है? आसान तरीका है गला हासिल करने का। अगर आपने हमें भाई को छोड़ दिया, अब वालिद को तो राजी कर दिया ना, जरूरत तो थी गले की। अब काला, बाप ने फिर कहा, ओहो, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लन, हरगिज नहीं, नेवर, हरगिज नहीं, उर्सिलु, ओ के माने मैं, रसला के माने भेजूंगा, हु के माने उसको, माकुम तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ तो मैं हरगिज नहीं भेजूंगा। मुझे फिर यकीन नहीं आ रहा है तुम पर। हत्ता, यहां तक के, जब तक, हत्ता उर्दू में भी कहते हैं ना, जब तक, तूनी, ये लफ्ज है, तो के माने तुम, और आताओ के माने लाओगे, और नून, वाव नून के माने सब, और नून जेर के माने मेरे पास। अच्छा, अब आप इसको लफ्ज को देखेंगे, जगह नहीं है हमारे पास। ये लफ्ज है तो, तूनी, तो, तू नी, ये जो जेर है ना, ये या के लिए इस्तेमाल होता है, मेरे, और वाव नून जमा के लिए, और आताओ के माने लाना, और ता के माने तुम जरूर लाओगे। क्या? मौसिका, एक अहदनामा, एक अहद, एग्रीमेंट। मौसिका मीसाक, मेरे साथ मुआहदा करोगे। जब तक मुआहदा नहीं करोगे, और वो भी किसके यहाँ? मिनल्लाह है, अल्लाह की खातिर। वो भी किसी इंसान को नहीं, गवाह नहीं बनाना है, बस बनाना किसको है? अल्लाह। अब आगे लफ्ज है लताअतुन्ननी। अब आपको टाइम तो लग रहा है आपका, लेकिन मैं समझाता हूं आपको इस तरह कि लफ्ज क्या है। देखिए, लता, इसको पढ़ेंगे आप कैसे? लता तुन ना नी, ये लफ्ज इस तरह है।
لَتَأْتُنَّنِي. اب اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ اگر یہ پہلا لام کے اوپر زبر آ جائے اور درمیان میں اور کہیں بعد میں نون کے اوپر تشدید آ جائے تو ان دونوں کا ترجمہ ہوگا یہ ضرور اور یہ ضرور. ضرور بضرور کیا ہو گیا؟ لازمن. اور تا کے معنی کیا بتایا نا؟ تم. آتو کے معنی لانا، آتا ہے، جس طرح آپ اردو میں کہتے ہیں آتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے، یہ کہیں فارسی کا نہیں ہے جو آتا ہے، یہ جاتا نہیں، آتا، یہ اردو ہی ہے، عربی ہے. تم لاؤ گے میرے پاس. دیکھو ایک لفظ نہیں ہے، کئی الفاظ ہیں. تم ضرور بضرور کیا کرو گے؟ لاؤ گے. کیا چیز؟ موثقہ، میثاق. یہ ہے ضرور بضرور لاؤ گے بھی اس کو، یعنی وہ میثاق کو. الا مگر ان کہ یحاطا گھیر لیے جاؤ بکم تم کو. تم ہاں اگر کہیں تم گھیرے میں آ گئے کسی کے، ڈاکو نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا، حکومت نے تمہیں کہیں جا کر جیل میں ڈال دیا، تو پھر تمہارے اوپر وہ معاہدہ نہیں ہوگا پھر. لیکن ویسے اگر تم نے میرے بیٹے کو ادھر ادھر کر دیا تو یہ معاہدہ اسی کے لیے. فلما آتوہ، پھر جب وہ آئے اپنے ابو کے پاس موثقہ ہوں، اپنے عہد نامے کے ساتھ، اپنے وعدے کے ساتھ. یہ سارا ہو گیا کہ وعدہ کرتے ہیں جی ابو جی مان لو ہمیں، ہم ضرور واپس آئیں گے، ہم ضرور حفاظت کریں گے، اللہ کو حاضر جان کر کہتے ہیں. یہ ساری بات ہو گئی نا. تو پھر بھی کہا کہ نہیں تمہارے پر یقین نہیں ہے. اب اس معاہدے کا جو وکیل ہے وہ کون ہوگا؟ اللہ. قالا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ما، اس پر جو نقول ہم کہتے ہیں، وہ نگراں ہے، وکیل ہے. اب نقول آ گیا. نقول کے معنی کیا ہے؟ جو ہم کہیں گے. اور اقول اور تقول اور یقول السفہاء، وہ بیوقوف کہیں گے. قرآن میں نا یقول السفہاء، وہ بیوقوف کہیں گے. تو یقول، تقول، نقول، اقول، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. تو آج کا سبق مشکل تو ہے لیکن میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کئی طریقے آپ کی سمجھ میں آ جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان کروں یہ کروں، نہیں، آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا آسان ہو گیا. تو ہم اب آپ سے پوچھیں گے یہاں سے قال هل آمنکم علیہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ بیٹا کیا؟ ہاں آمن کے معنی تمہیں امانت دار بنا دوں. امانہ کے معنی امانت دار، امن، ایمان. کیا تمہارے اوپر بھروسہ کروں جس طرح میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر علی اخیہ، اس کے بھائی کے متعلق، من قبل، اس سے پہلے. یاد ہو گیا؟ فاللہ خیر حافظ، تم حفاظت کرنے والے نہیں ہو. انہوں نے کہا نا ہم حفاظت کرنے والے، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. دوسری صفت اس کی کیا ہے؟ وہی ہے بہترین رحم کرنے والا. رحم کے معنی کیا ہے؟ رحم تو اردو میں بھی رحم کہتے ہیں. رحم نہیں کہتے. رحمت، رحم مادر ہے، آپ نے سنا ہے کہیں؟ تو ماں کا پیٹ، وہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں تک رہتا ہے اس کو کہتے ہیں رحم. وہ بچہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر پرسکون زندگی گزارتا ہے، نہ اس کو کپڑوں کی ضرورت، نہ اس کو روٹی کی ضرورت، وہ خود بخود اس کا سامان
اور ایک خوبصورت ماحول میں پرسکون جو ہی دنیا میں آتا ہے رو پڑتا ہے یہ کس چکر میں آ گیا. جیسے آدم علیہ السلام کو نکالا جنت سے نا, وہ رو پڑے یہ کیا ہو گیا, میں تو محلات وہاں کیا تھا یہاں کیا ہے. تو یہ رحم مادر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر چلنے والے اتنے محفوظ ہوتے ہیں جتنا ماں کے پیٹ میں ایک بچے کی زندگی ہوا کرتی ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, بہترین ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. آگے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ. اب میں پوچھوں گا جب اپنا سامان کھولا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ. جی سر خان صاحب آپ اپنا سامان پایا پورا کا پورا ردت الیہم. جی بیٹا ردت رد کرنا, ردت کے معنی واپس کر دیں. اسی لفظ سے اگر آبجیکٹ لفظ ہے تو کیا ہوگا, مردود. مردود رد کیا ہوا, ریجیکٹڈ, اس کو کہتے ہیں لوٹا دینا, واپس کرنا. اسی سے اردو میں آپ استعمال ردی کرنا, ردی ہے میرے پاس, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, ردت واپس کر دی گئی ہے, کر دیا گیا ہے, الیہم ان کی طرف. قالوا یا ابانا ما نبغی, ایسا دوسری سناؤ جی. ہاں جی, قالوا ما نبغی یا ابانا, پکارا تجھے او ابو جی ہمیں اور کیا چاہیے, اتنا سامان مل گیا اور پیسے بھی واپس ہو گئے, ہماری خاطر تواضع بھی ہو گئی, انٹرٹینمنٹ میں ہم سب سے آگے, ہمیں کہاں کہاں بٹھایا, بادشاہ نے ساتھ بٹھایا, تو اور ہمیں کیا چاہیے. یہ یاد رہے گا آپ کو یا نہیں, آپ بھی ابو سے پوچھے نا, قالوا ما نبغی ابانا, ابو جی اور ہمیں کیا چاہیے. هذه بضاعتنا ردت الینا. جی بیٹا آپ هذه یہ ہے وہ ہمارا تجارتی سامان, ردت الینا جو ہماری طرف واپس کر دیا گیا ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, اور ہم حاصل کریں گے اپنے خاندان فیملی کے لیے, اہل کے معنی اہل و عیال کے لیے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, ہم حفاظت کریں گے. حفاظت کریں گے کس کی بھائی, اپنے بھائی. ٹھیک ہے بیٹا. وَنَزْدَادُ, اور ہم زیادہ حاصل کر لیں گے. کیل, کیل کے معنی پیمانہ, یعنی اور زیادہ غلہ حاصل کر لیں گے. بعیر, یہ سر بعیر کا معنی لوڈ آف کیمل, ایک کیمل کا, ایک اونٹ کا لوڈ زیادہ ہمیں مل جائے گا. یہ طریقہ غلہ حاصل کرنے کا بڑا آسان ہے. ذالک کیل یسیر قال لن ارسلہ, ہرگز میں اس کو نہیں بھیجوں گا, معکم تمہارے ساتھ, حتی تؤتونی موثقہ, تم لاؤ گے جب تک تم میرے پاس نہیں لاؤ گے کیا, میثاق, میرے ساتھ معاہدہ نہیں کرو گے, اس وقت تک نہیں ہوگا. من اللہ, اللہ کی خاطر, یعنی اس کو اللہ حاضر گواہ. لَتَأْتُنَّنِي, تم ضرور بضرور میرے پاس لاؤ گے. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا بات گدو صاحب کو. چا بیٹا آگے کیا ہے, بھی اس کا إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ, ہاں مگر اگر تمہیں احاطے میں آ گئے, احاطہ کس کو کہتے, گھیرے میں آ گئے کسی کے, چوروں کے, ڈاکو کے, یا کسی نے تمہیں پکڑ لیا, یا کہیں گورنمنٹ نے تمہیں جیل میں ڈال دیا, تو پھر تمہاری وہ معاہدہ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ اس میں. تو ہاں پھر تو یہ نہیں ہوگا نا, وہ بیٹا بھی میرا ساتھ چلا جائے گا نا, لیکن تم نے یوسف کو تو چھوڑ دیا اور خود صحیح سلامت آ گئے میرے پاس, سمجھ گئے. فلما اتوہ موثقہم, جب ان کے ساتھ معاہدے کے ساتھ اپنے ابو کے پاس آ گئے, تو قال اللہ, اپنے عہد نامے کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بس اللہ ہی ہے, تم پر یقین پھر بھی نہیں ہے. یہ معاہدہ تو ہو گیا, لیکن اس معاہدہ کا کون ہے, اللہ. علامہ اس بات پر نقولو, جو ہم کہیں گے اسی کے اوپر
वकील कौन है? हमारा वकील वही है, बस ये है पैगंबर। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब ये भाई को ले जाते हैं, वो भाई को साथ बैठाते हैं और भाई के वो बैग में ये प्याला रखते हैं, और जब ये वापस आने लगते हैं, यार चोर हो, हमारा प्याला ले गए हो, ये बात आएगी। इन भाइयों ने अपने भाई से कहा कि यार जिस तरह तुमने चोरी की है ना, इस तरह तुम्हारा एक भाई पहले भी था, यूसुफ था, उसने भी इसी चोरी, वो भी चोरी करता था। अब वापसी आने पर ये बात कर रहे हैं, देखें जरा, अब आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चोरी तो कोई नहीं की थी ना। ओहो, उन्होंने कहा जिस तरह तुम्हारे बैग से चोरी का सामान निकल गया, इल्जाम उसने तो भाई को तो रोकना था, तो कहा, उसको ताना दिया अपने छोटे भाई को कि यार तुम जिस तरह चोरी करके आए हो ना हमारे साथ, हम तो चोर नहीं है, बैग तो तुम्हारी, यानी प्याला जो है तुम्हारे बैग से निकला है, तो हम तो चोर नहीं थे। इसी तरह तुम्हारा एक भाई पहले भी, यूसुफ नाम था उसका, वो भी चोरी किया करता था। अब इसको पता नहीं है कि हमने किससे सवाल लिया है, लेकिन बाद में जब आएंगे ना, दोबारा जाएंगे, तो इनको पता चल जाएगा, ओ ये तो यूसुफ है। इन्हें माफ़ कर दें जी, माफ़ कर दें, फिर तो माफ़ी मांगेगी इंशाल्लाह। आइंदा की क्लास में बहुत बड़ी अहम क्लास होगी, आप मेरे साथ वादा करें, आएंगे इंशाल्लाह। आज टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन आइंदा टाइम कम होगा इंशाल्लाह। और आज 9:15 तक हम पहुंचा दिया टाइम को, 9:15। तो कितना टाइम हो गया? 45 मिनट हो गए ना जी, हाँ 50 मिनट हो गए, चलो कोई बात नहीं यार। स्केल ना, स्केल के माने क्या है? पैमाना। आप कहते मेजरमेंट है ना, तो इसका तर्जुमा ही मेजरमेंट है। देखिए मेजरमेंट तो क्या है? बाईर, बाईर कहते हैं एक लोड, एक ऊंट का लोड। अरहमुर राहिमीन कहते हैं। अब आगे जब ले जा रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि वादा तो मैंने कर लिया आपके साथ, सारा कुछ किया, लेकिन फिर मैं जब आपको ऑर्डर दूंगा, तरीका बताऊंगा कि इस तरह जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, और मुतफर्रिक तरीके से मुख्तलिफ गेटों से जाना है। लेकिन एक बात याद रखें, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये हर्फ आखिर नहीं है, बेहतर करने वाला अल्लाह। मैं सिर्फ आपको जो मुझे मालूम है ना वो बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी बातों पर आपको ज़मानत नहीं बताऊंगा कि मेरी बातें बिल्कुल पक्की है। यानी वो पैगंबर ऐसी बातें करते हैं और हम होते हैं नहीं मानोगे तो जेल तैयार है। हम इस तरह की धमकियाँ देते हैं या नहीं देते? वो धमकियाँ नहीं देते हैं, वो तरीके से समझाते हैं। इंशाल्लाह आइंदा की क्लास में बेहतरीन अंदाज में हम बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास किसके नाम कर दें?